لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر، خصوصی طور سے درود سلام حضرت سیدنا امام حسین پر، آپ پر سلام، آپ کے باوفا اصحاب پہ سلام، آپ کی آل اولاد پہ سلام، آپ کے جانثار پہ سلام، اور ان سب پہ سلام جو آپ کے معاون ہیں، جو آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، جو آپ کے جانثار ہیں، اور جو آج بھی آپ کی بتائی ہوئی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں خواتین و حضرات، ملک پاکستان کی، عشاق کی، اہل عقیدہ کی، اہل ایمان کی زبان بنتے ہوئے آج انتہائی دھیمے لہجے کے ساتھ 10 محرم الحرام کا یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ جو روز عاشور بھی ہے، اور وہ روز عاشور کہ جس میں قربانیوں کی ایک ایسی مثال قائم کی گئی کہ جس کے بعد اور جس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی، جس میں وفا بھی ہے، ایمان بھی ہے، احترام بھی ہے، یقین بھی ہے، مستقل مزاجی بھی ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کے یہ کہ جس کے اثرات رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ آج بھی جو ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ جناب سیدنا امام حسین کی مثال بن کے، ان کو سلام بھیج کے، اور انہی کی بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنے اندر جرت اور استقامت محسوس کرتا ہے۔ آج کسی بھی حلقے سے، کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی شخص ہو، جب وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سناتا ہے تو کربلا کو یاد کرتا ہے۔ آج کسی بھی کونے کا کوئی بھی شخص ہو، وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اور یہ بدلتے رہتے ہیں انداز دنیا کی، مگر اگر کوئی چیز رہ جانے والی ہے تو وہ صرف حسینیت ہے۔ خود اقبال نے فرمایا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کا دن تاریخی پس منظر میں کس اہمیت کا حامل ہے، آج کا دن کن قربانیوں کا حامل ہے، اور آج کے دن ہم سے تقاضا کیا کیا گیا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اہل عقیدت، اہل مودت، اہل بیت سے خاص الفت رکھنے والے ذاکر بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ باقر عباس زیدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ ساتھ اپنے ساتھ شامل گفتگو بہت ہی مہربان، بہت ہی شفیق، احادیث کے اوپر جو آپ کا خاص طور سے دھیان اور توجہ ہے، اور جو آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے فریضہ اٹھایا ہے، عالم بھی ہیں اور عالم بعمل ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سربراہ اہل حدیث جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں روز عاشور کو اسلام سے پہلے کہاں دیکھوں، اسلام سے پہلے روز عاشور کی کیا اہمیت تھی، آج کے دن 10 محرم الحرام کو اسلام اور اس کے اعلان سے قبل کس طرح سے منایا اور نبھایا جاتا تھا، اور اس سے پہلے کیا فوائد تھے، کس نظر سے اس کو میں دیکھوں کہ اسلام آنے سے پہلے روز عاشور یعنی 10 محرم الحرام کی حیثیت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اویس بھائی، اللہ آپ کو اور آپ کے ذرا جی ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج آپ نے ماہ محرم الحرام کی اس تاریخ کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا، بلا شبہ یہ استحقاق ہے اہل بیت اطہار کا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس لازوال اور عظیم قربانی کا، جن کی آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے مجتمع ہیں۔ بلا شبہ آپ نے جو بھی بات کی 10 محرم الحرام، اس تاریخ کے حوالے سے بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اہل مدینہ میں جب اس وقت کچھ یہود بھی آباد تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی موجود تھے، تو ان کو روزے کی حالت میں دیکھا، فرمایا کہ تم یہ روزے کس لیے رکھتے ہو 10 محرم کا؟ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس کی یاد
منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعت کے وہی کا علم رکھنے والے، آپ نے بس ان کی زبان سے یہ اعلان کروانا تھا تاکہ دنیا سن لے۔ آپ نے فرمایا علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا رشتہ تم سے بڑھ کر ہے، اور آپ نے 2 روزے رکھنے کا فرمایا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک باز رفقا ان کی قربانی کے لیے کربلا کا تعین کیا، اور ساتھ ساتھ 10 محرم کی تاریخ کا انتخاب فرمایا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ میرے اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اور آپ نے جو بھی بات کہی، نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى السلطان جائر فامر ونہا وقتل، فرمایا غزوہ احد کے دن کہ میرے چچا جو آج جن کے اعضاء بالکل کاٹے جا چکے ہیں، الگ الگ کیے جا چکے ہیں، انہیں رتبہ شہادت پر وہ فائز ہو چکے ہیں، اور فرمایا یہ سید الشہداء ہیں، مگر سن لو ایک میرے وہ سید الشہداء آنے والے ہیں کہ جو مرد میدان ہوں گے، میدان میں اتریں گے ظالم حکمران کے سامنے، اللہ کلمہ حق بلند فرمائیں گے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، حق، اور وہ ظالم حکمران انہیں شہید کر ڈالے گا۔ تو نبی پاک نے یہ امام ابن آپ نے یہ جو بھی میں نے روایت پڑھی ہے، یہ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پہلے یہ وضاحت کر دی زبان وحی کے ساتھ، حضرت سیدنا امام حسین کے سید الشہداء ہونے کے بارے میں آپ نے واضح کر دیا۔ تو یقیناً سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ نے جس انداز سے وہاں پر رتبہ شہادت پر فائز ہو کر دنیا کو جو پیغام دیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَدِيدِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكِ السَّبِيلِ، ہم دنیا میں آئے اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے، رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، اے اللہ میں یہاں میدان کربلا میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں، ہم تیرے سوا کسی کی الوہیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مومن صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مگر یہاں میں واضح کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں میں تم میں 2 حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اول ہوا کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا اطرتی میری اطرت ہے۔ حضرت نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ تشریف البشر کے صفحہ نمبر 7 پر درج فرماتے ہیں، اطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسنین کریمین اور ان کی اولاد یہ اطرت مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، میری اطرت اور قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ واضح کر دیا امام حسین میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے فرزند اور میرا اللہ کا قرآن، یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ مدینہ ہے، حسین اور قرآن اکٹھے ہیں، میدان اور مکہ معظمہ ہے، امام حسین اور قرآن اکٹھے ہیں، وہاں سے سفر کی جانب چلے تو دونوں اکٹھے ہیں، کربلا میں پہنچے قرآن امام حسین کے ساتھ ہے، امام حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ جاتے، واضح کر دیا کہ اس وقت جو موقف امام حسین کا کربلا میں تھا وہ موقف قرآن کا موقف تھا۔ آپ نے جو فرمایا ایک موقع پر آپ فرماتے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا یہ میں سمجھتا ہوں شرح ابن عقیل جو ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھی گرامر کے طور پر، اس میں انہوں نے فرمایا کہ من للتبعیض او للبیان، بعض اوقات حرف من یہ بیان کرتا ہے تبعیض کا معنی اور کبھی یہ بیان کا معنی بیان کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا حسین مجھ سے ہے، یہ جو پہلا منی
اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا یہ فرما رہے میں اصل ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، سبحان میں اللہ، چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں، حسین میری روشنی اور میری اللہ، کرنے ہے۔ اور دوسرا جو فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یا من للبیان، یہ بیان کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَأَنَا، ایک وقت آئے گا تم نے مجھے دیکھنا ہونا، میں جی شمس الضحیٰ، میں بدر الدجا، میں بے نور شک، الہدیٰ، میں خیر الورا، بے میں شک، فاطمہ کا بابا۔ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو، بے میرا شک، کردار دیکھنا ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ حسین، تم نے میرے حسین کو اللہ دیکھنا ہے۔ اکبر، حسین کا اللہ اکبر، کردار وہ اللہ میرا اکبر، کردار ہوگا، اللہ حسین کا اکبر، موقف وہ میرا موقف ہوگا۔ جو حسین کہہ رہے ہوں گے وہ اصل میں وہ میری بات کو پہنچا سبحان رہے اللہ، ہوں گے۔ سبحان گویا اللہ، کربلا میں امام حسین کا جو موقف تھا وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر ہم کہہ سکتے ہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف حق، تھا، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا تسلسل تھا، وہ سبحان میرے اللہ، محبوب کے کردار کا تسلسل تھا۔ تو کربلا میں جو آپ جس طرف کھڑے تھے جی گویا قرآن جی اس طرف کھڑا تھا، جی حسین جی، جس طرف کھڑے تھے ادھر مصطفیٰ اس میں علیہ کوئی السلام شک ہی کی نہیں ہے، بالکل سنت تھی، ادھر بالکل آپ کا اسوہ تھا، ادھر آقا کی شریعت تھی، بالکل ایسے آقا ہی، کا دین تھا۔ بالکل آقا ایسے علیہ ہی، السلام اس لیے فرمایا تھا وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، خوبصورت، میرا بیٹا حسن حق، حسین یہ حق، جنت میں صرف نہیں جائیں گے بے شک، بلکہ فرمایا بے پروٹوکول شک، کے ساتھ، بے ایک شک، شان و شوکت کے ساتھ، ایک جہو جلال کے ساتھ کہ یہ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بالکل علامہ صاحب بجا فرما رہے ہیں آپ۔ جدھر حسین کھڑے تھے اللہ کی رضامندی ادھر کھڑی تھی، اللہ کی خوشنودی ادھر کھڑی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہے، قرآن واضح طور سے کہہ رہا ہے علامہ صاحب، آپ کی ہی اس بیان کو مزید تقویت کے ساتھ میں برجستہ کہہ سکتا ہوں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولادیں، یہ سب دنیا کی زینت ہے، مگر جو اس دنیا کی زینت کو بھی پس پردہ ڈال دے، جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول خدا کے لیے اپنی قربانی دینی ہی دینی ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اس مستقل مزاجی کا نام حسین ہے، اس ایمان کا اور اس عقیدے کا نام حسین ہے، اور آج دنیا بھر میں اسی عقیدے کے ماننے والے جو جناب امام حسین کو مشعل راہ جانتے ہیں، استعارہ سمجھتے ہیں حق پرستی کا، حق گوئی کا، حق فہمی کا، حق عملی کا، وہ آج کے دن حضرت امام حسین کو سلام پیش کر رہے ہیں صبح سے شام تک۔ میں ایک خاص سوال لیے بیٹھا ہوں، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ عاشور کے بعد سے اور اس وقت جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مٹی ہے اور ایک دن یہ واقعہ پیش ہوگا، رونما ہوگا، تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیا حقائق ہیں، عاشور کو اس دن کے بعد سے کیا حیثیت حاصل ہے، ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ میں آپ کو انتہائی غم کی تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس پیغام کو دبنے سے بچانے کے لیے بیداری کا ایک عمدہ اثر اور طاقت اور قوت اور سب سے بڑھ کے یہ کہ استقامت کا پیغام دے رہا ہوں، اور اس کا نام ہے حسین۔ آپ پہ ہمارا سلام۔ علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اب جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کربلا ہوگی اور اس طرح سے عراق کی سرزمین پہ ان کا پیارا نواسہ شہید کیا جائے گا، جاننے کے باوجود قربانی پیش کرنے میں کیا عزم ہے، کیا حوصلہ ہے؟ چاہتے تو شاید ارادہ بدل سکتے تھے، چاہتے تو شاید بچا بھی سکتے تھے، مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم کا دن ہے، میں پورے عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ 10 محرم کا دن ہر سال امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور در حقیقت حق کے لیے قیام کرنے کا عزم دلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے جو وارث آدم ہیں، جو وارث ابراہیم ہیں، جو وارث تمام انبیاء ہیں، وارث حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وارث حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وارث امیر المومنین علیہ السلام ہے، وارث فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وارث امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ جو وراثت ہے یہ در حقیقت پرچم توحید کے اعتبار سے ہے، اور بہت اچھی گفتگو کی ہمارے برادر نے جنہوں نے ہم سے پہلے کلام کیا، اور بہت خوبصورت بات کہی کہ جس طرف امام حسین علیہ السلام ہے
ادھر قرآن ہے، ادھر اسلام ہے. اور آج دنیا اس نقطے پہ آ رہی ہے اور آئندہ شاید اور بہتر اس نقطے کی طرف چلی جائے کہ اب اس وقت عالم اسلام اور غیر عالم اسلام پوری انسانیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اب وہ دور آنے والا ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے گی کہ دو ہی فرقے اور دو ہی مذہب کائنات میں ہیں. ایک کا نام ہے حسینیت اور ایک کا نام ہے یزیدیت. حق ایسا ہی ہے. بس اگر آج کسی نے حق کو تلاش کرنا ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے. کیا بات. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. اس سفینے میں اگر سوار ہو گیا تو اس نے پورا دین حاصل کر لینا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور اس کے مخالف جو قوتیں ہیں ان کو بھی پہچان لے. تو یہ ایک شفاف سی بات ہے. ہمارے علامہ صاحب نے یہی بات کی اور میں اسی کو دہراؤں گا کہ آج اگر یہ معیار ہو جائیں تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. صحیح. اور بہت ساری چیزیں جو کیا کہتے ہیں نافہمی کا شکار ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح. یہ پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون ہیں اور مقابل کون ہیں. صحیح. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اہل حق ہیں اگرچہ کہ قلیل ہیں. جی. مقابل چاہے وہ کثیر ہوں جی. وہ باطل ہیں. جی. اور یہ بھی پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ کہنا کہ جو مقابل تھے ان میں سے ان کی نسل کیا تھی، ان کے آباء و اجداد کیسے تھے، کون تھے، ان کو تلاش کرنا اور ان کی نسبت سے فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جی. جی. ٹھیک ہے. یہ بہت اس نقطے پہ آ گیا. آج دیکھیں آپ نجف سے کربلا آپ نے دیکھا کہ 40 پر لوگ جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. یہ ایک ہدایت کا چراغ بن گیا کائنات کے لیے. جی. اس کو پوری دنیا دکھاتی نہیں، چھپانے کی کوشش کرتی ہے. کیوں؟ خوف زدہ ہے. جی. امام حسین علیہ السلام آج مینار ہدایت ہیں. اللہ اکبر. ان کی طرف ووق انسانیت کو بتا رہی ہے کہ حق کدھر ہے. صحیح. اور آؤ یہی محور ہے. صحیح. اور امام حسین علیہ السلام اور ان کا فرزند جو اس پردہ غیبت میں ہے وہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس خون کا انتقام لیں گے. صحیح. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز واضح اور شفاف ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آج. اور ہمیں اس حق کو پہچاننا چاہیے. سادہ لفظوں میں یزید تمام برائیوں کا نام ہے. صحیح. تمام گناہوں کا نام ہے. صحیح. توحید کی مخالفت، رسالت کی مخالفت، دین کی مخالفت، قرآن کی مخالفت. جی. اور ادھر توحید کی عظمت، رسالت کی عظمت. لہٰذا آپ وارث ہیں تمام انبیاء کے. جی. تو یہ جو پیغام ہے جی. عاشور کا پیغام، امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مثلا کہوں کہ ایک اسٹیج ہے جسے انجام دیا گیا. نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار سے اس راستے کو طے کیا ہے، منصوبہ بنایا ہے. دشمن نے منصوبہ بنایا تھا دین کو تباہ کرنے کا. جی. امام حسین علیہ السلام نے اس قلت عدد کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ میں اس قلیل تعداد کے ساتھ کیسے دین کی حفاظت کروں. اللہ اکبر. اور آپ نے کر کے دکھایا. لہذا آج تک آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی معرفت کے ساتھ حق کے لیے قربانی اس کو دہرایا جاتا ہے اور یہ دہرایا جاتا رہے گا. بالکل ایسی. میں علامہ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ سوال پوچھوں. عاجزانہ سوال ہے اور بہت ہی حقیر سوال بھی ہو سکتا ہے. میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج بھی آپ بھی گواہ رہیے گا، کوئی بھی دین کا پیروکار، مرشد، مفتی، عالم دین، مشائخ میں سے کوئی سیاسی رہنما اگر سڑک پہ نکل آئے تو دھرنا دیتا ہے، اور دھرنا دینے کے لیے اس کے مریدین کی تعداد بڑی کثیر ہوتی ہے. کئی روز تک روڈ بلاک کر سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں، بارشوں میں بیٹھ سکتے ہیں، گرمی میں تپتی دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ آج سب کچھ اس لیے حاصل ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے پیغام کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ روز عاشور صرف 72 افراد امام کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں؟ علامہ صاحب، اتنی بڑی دنیا میں اتنے قلیل لوگ
تعداد میں حق کم کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ اصل میں عرض کروں پہلی بات یہ ہے جی بخاری صاحب آپ فرمائیں۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور فرماتے قلیل من عبادی الشکور کہ میرے شکر گزار بندے وہ ان کو قلت و کثرت کے ساتھ نہیں تولا جاتا، اور بندوں کو وہاں گنا جاتا تولا جاتا ہے، گنا جاتا اللہ کے ہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تو تقوی، دینداری اور اللہ کے ساتھ لگاؤ اور محبت اس کو تولا جاتا ہے۔ تو یقیناً دوسری بات یہ ہے کہ پھر جیسے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ اور اصحاب انہیں بھی اس بات کی جیسے جیسے بات واضح ہوتی چلی گئی، پھر تحریک توابین وہ بھی رونما ہوئی۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، جب ان کو یہ باتیں ساری واضح ہوئی کلیئر ہوئی، اسی طرح پھر مدینے والوں نے، اہل مدینہ نے جس انداز سے یزید کی بغاوت کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے مکہ معظمہ حجاز میں۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، سیدنا امام حسین ان کے اندر اللہ جو ایمانی فراست رکھی ہے، بصیرت، انہوں نے ان چیزوں کا پہلے ادراک و احساس کیا، آپ نے پہلے ان چیزوں کو بھانپ لیا۔ تو بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسین وہ محبوب عوام بھی تھے، اللہ کے بھی محبوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب، عوام کے بھی محبوب، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسی اگر آغاز میں کوئی باقاعدہ کوئی جنگ کا اعلان کر کے، جنگ کی پلاننگ کر کے، جنگ کی منصوبہ بندی کر کے نکلتے، تو بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت جو جتنے انصاف پسند تھے وہ آپ کے ساتھ ہی جاتے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن بہرکیف حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی اس مقام پر چند افراد کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی ڈٹ جانا، استقامت کا پہاڑ بن جانا، بے شک علامہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو یقیناً حضرت سیدنا مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے، جنہوں نے ایک بہت مایا ناز کتاب ترتیب دی، اور کربلا کے حوالے سے اس کتاب کا ٹائٹل ہی بڑا ایمان افروز ہے، ربانی بھائی اس کا ٹائٹل ہی بڑا ایمان افروز ہے، اس کا ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کربلا کے اس میدان سے بصیرتیں ملتی ہیں، حکمتیں ملتی ہیں، بے شک ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک بہت بڑی دانشگاہ ہے، ہمیں وہاں سے آئین زندگی ملتا ہے، اصول زندگی ملتا ہے۔ اور وہ اصول زندگی کیا ہے کہ ہم وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھتے میرے وسائل کتنے ہیں، میرے اسباب کتنے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ سیدنا امام حسین کا مقام، یقیناً آپ کا رتبہ، آپ کا جو منصب، آپ نے یہی ہمیں کر کے دکھایا، آپ نے پرواہ نہ کی، موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر نہ آپ گھبرائے، نہ آپ پریشان ہوئے، اور آپ نے اپنے نفوس قدسیہ، اپنے بچے، اپنے نواز، آپ نے اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے سب قربان کر دیا، علامہ صاحب سب قربان کر دیا دین کی بقا کے لیے۔ بے شک علی اصغر حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 7 میں وہ انتہائی ایمان افروز واقعہ درج کرتے، آپ کے ہاتھوں پر علی اصغر جب شہید ہوئے، تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، آپ نے نگاہ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم حبن علی ما نظر بی، اے اللہ اتنا بڑا امتحان ہمارا تو نے لیا ہے، اور یہ میں ضرور کہتا ہوں فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحْزَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ، تو وہی اللہ ہے صالح علیہ السلام کہ اونٹ کو ذبح ہوتے جب تو نے دیکھا تھا تو برداشت نہ کیا تھا، تو یہ تو نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواز ہے علی اصغر، آپ اس کے شہادت پر اللہ کا غضب یقیناً ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین جب انہوں نے سنا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مٹی دی تھی نا سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر، حافظ ابن حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ 3 الگ الگ حدیث لے کر آئے، 3 الگ الگ فرشتے نازل ہوئے باری باری، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم خود بیان کرتے کہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، میں نے عرض کیا ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا
ابھی جبریل امین میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے خبر دی آپ کے بیٹے حسین کو کربلا میں نینوا کے علاقے میں اللہ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اور پھر وہاں سے اس نے مجھے اپنے ہاتھ میں اس کی مٹی کی مٹھی بھر کر دی ہے، وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی اور فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا۔ حضرت امام ابن حجر الاسقلانی علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا، یہ میری روح کو بےتاب کر رہی ہے یہ بات کہ جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، رسالت مآب رو رہے ہیں جب یہ خبر ان تک پہنچ رہی ہے، یقینی طور سے وہ آگاہ ہیں اس کے ہونے سے پہلے، تو اس طرح تو جناب حضرت امام حسین کا غم کرنا، رونا، گریہ کرنا، آپ کو یاد کرنا سنت رسول ہو گیا، کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت آپ نے اچھی بات کی۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا طرز زندگی تمہاری اسوہ حسنہ ہے۔ آپ تو یہ بات کرتے ہو ویس بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، علی اصغر کا شہید ہونا، توجہ سے میں یہ بات اب کر رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے، امام حسین کا شہید ہونا، اور یہ تو بہت دکھ کی بات تھی۔ وہاں تو صورتحال یہ تھی، آقا میرے آقا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، ممبر نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا تھا گردنیں پھلانگنا منع ہے، خطبے کے دوران بولنا منع ہے، لیکن حالت آپ نے یہ دیکھی، حضرت امام حسن امام حسین چھوٹی عمر میں نانا جہاں کا خطبہ سننے کے لیے وہ گلابی رنگ کی قمیضیں پہن کر، کرتے پہن کر آ رہے تھے، یمشیان و یقصران، ان کے ننھے قدم، وہ معصوم قدم جب تپتے ہوئے فرش پہ لگے، برداشت نہ کر سکے تو گر پڑے، اٹھے تو پھر گر پڑے۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّىٰ قَطَعْتُ حَدِيثِي، میرے آقا نے خطبہ جمعہ منقطع کر دیا، آپ نے ممبر سے چھلانگ لگا کر ساری صفوں کو چیر دیا اور خود جا کر ان دونوں کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر لا کے مسجد کے اندر ممبر کے سامنے بٹھا کر دوبارہ ممبر پہ تشریف لا کے فرمایا میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، میں صبر نہ کر سکا، میں صبر کے دامن کو چھوڑ دیا میں نے کہ میں حسن و حسین کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں جو میرے محبوب پیغمبر ان کی اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کربلا میں ہونے والا جو واقعہ ہے حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے، ان کی بیٹی کا نام ہے سلمہ، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میری وجہ سے کنیت ام سلمہ تھی، میں ان کے پاس آئی تو وہ رو رہی تھی، 10 محرم تھی، 10 محرم، اویس بھائی 10 محرم کی تاریخ ہے، حضرت ام سلمہ نہ نیٹ کا دور تھا، نہ موبائل کا دور تھا، نہ فون کا دور تھا، نہ ٹیلی گرافی کا دور تھا، اس وقت حضرت ام سلمہ بیٹھی رو رہی ہے، کہتی ہے میں نے کہا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا میں بھی سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میرے ہاتھ اس حالت میں دیکھا آپ کی داڑھی مبارک پر، آپ کی داڑھی مبارک غبار آلودہ ہے، آپ کے سر مبارک کے باہر آلودہ ہے، خاک آلودہ ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کا قربان جائیں، آپ پریشان نظر آ رہے۔ آقا فرماتے ہیں میں ابھی کربلا سے آیا ہوں اور وہاں سے میں اپنے بیٹے میں اور اس کے رفقا میں کی شہادت گاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی دن 10 محرم کو یہی خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح دیکھا۔ محدثین کرام نے اس حدیث پاک کی شرح میں حسنین کریمین سے اہل بیت اطہار سے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے حوالے سے جس عقیدت جس محبت کے اظہار کیا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر ویس بھائی کہہ رہا ہوں وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج امت کو حضرت امام حسین سے محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اس معاملے میں تساہل کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے، اس کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام یقیناً رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، حالانکہ ابھی تک یہ کئی سالوں کے بعد ہونے والا واقعہ تھا، یہ واقعہ رونما نہیں ہوا، امام حسین شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ کی شہادت کا غم ایسا غم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا رہا ہے پہلے ہی کئی سال۔ اللہ ذرا دیکھیے یہ فرش پہ نہیں ہو رہا، آسمانوں پہ جبریل آ رہے ہیں، کبھی وہ فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی اپنی زندگی میں نازل نہیں ہوا، ایک تیسرا فرشتہ آ رہا ہے۔ معلوم ہوا شہادت امام حسین، شہادت شہداء کربلا یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ ایسا واقعہ تھا
اس واقعہ نے اہل آسمان کو بھی بے چین کر رکھا تھا. اسی لیے علامہ صاحب، اسی لیے اولیاء اللہ پکار اٹھے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست درے دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین. ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. بے شک ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ایک ایسا استعارہ ہے ہدایت کا، کامیابی کا، فلاح کا، کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے. سفینہ نجات کا نام ہے حسین. میں علامہ صاحب سے آج کے دن کی مناسبت سے، روز عاشور 10 محرم الحرام سے کچھ ساعتیں پہلے آ کے، وہ رات جو 9 محرم کی رات ہے اور سیدنا امام حسین سید شہداء نے اپنے رفاقہ کے درمیان گزاری ہے، ایک عجیب رات ہے کہ جس میں آپ نے چراغ کو بھی گل کر دیا ہے، شمع بجھا دی ہیں، ہدایت کا یہ سورج جو طلوع ہونے والا ہے. لیکن اس رات وفاداروں کی وفا کا اندازہ لگانے کے لیے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. علامہ صاحب، اس چراغ کا گل کر دینا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ واقعہ کیا تھا؟ امام نے شب عاشور جو ہے وہ تمام اصحاب کو جمع کیا، اور امام نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جو دشمن ہے وہ میرے خون کا پیاسا ہے، اور آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ میرے جو رشتہ دار ہے ان میں سے بھی اگر ایک ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو بہتر ہے. اور یہ جو واقعہ آپ نے جب یہ بیان کیا تو پھر اصحاب نے اپنے طریقے سے بیان کرنا شروع کیا کہ نہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پہ رکھ کر اظہار وفا کیا کہ نہیں، ہم آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے. جب یہ طے ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے تو امام نے پھر سب کو بتانا شروع کیا کہ آپ بھی شہید ہو جائیں گے، آپ بھی شہید ہو جائیں گے. اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ کل صبح جو ہے وہ سب نے شہید ہو جانا ہے، تو پھر ان کی جو کیفیت انتظار تھی وہ مختلف تھی. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ شب عاشور جو ہے وہ مطالبہ کر کے لی تھی، وگرنہ دشمن نے تو نمی کی شام کو ہی حملہ کر دیا تھا. اور جب حملہ کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا اور پوچھا ان سے، انہیں یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور بس معاملہ آج ہی شام تک تمام ہو جائے. کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے جن کو بہت آسانی سے کم وقت میں شہید کیا جا سکتا تھا. تو حضرت عباس علیہ السلام واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے کے آؤ. اللہ اکبر. اور انہیں بتاؤ کہ حسین کو نماز بہت پسند ہے، سبحان اللہ، قرآن بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے. اور یہ رات جو ہے وہ در حقیقت شب دعا ہے، یہ شب قرآن ہے، یہ شب جو ہے وہ نماز ہے. اور ایسے ہی ہوا، اصحاب نے یہ جو رات گزاری ہے وہ دعا میں، نماز میں اور تلاوت قرآن میں. یہاں تک کہ جب صبح حبیب ابن مظاہر شہید ہوتے ہیں تو امام ان کے سرانے جب آتے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے. سبحان اللہ. یعنی یہ شب عاشور وہ تھی کہ جس رات میں ان ہستیوں نے یہ تلاوت عظیم الشان انجام دی ہے. اور یہ حق تلاوت ہے. قرآن کریم کے الفاظ پڑھ لینا یا حفظ کر لینا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اس کے مفاہیم پر عمل کیا جائے. قرآن کریم جب حق کی بات کرتا ہے اور حق کے لیے قیام کی بات کرتا ہے اور ظالم سے مقابلے کی بات کرتا ہے، تو جو اس راہ میں ڈٹ جاتے ہیں وہ در حقیقت قرآنی ہیں، وہ در حقیقت انبیاء کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. اور یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کا منظر جو ہے تمام انبیاء کو دکھایا گیا ہے. حضرت آدم نے یہ منظر دیکھا ہے جب
حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کے عرش پر دیکھا اور 5 نام لکھے ہوئے نظر آئے، تو 5ویں نام جب انہوں نے پڑھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ یہ 5واں کون ہے؟ جی تو جواب آیا کہ یہ حسین ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ماجرا دکھایا گیا۔ اور یہ اسی طرح سے تمام انبیاء، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام جی کی نسبت سے یہ معروف ہے کہ انہوں نے خداوند عالم، یہ منظر جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ یہ تو اپنی تقدیر بدل دے، یہ واقعہ رونما نہ ہو۔ تو خداوند عالم نے اعلان کیا کہ یا زکریا، یہ امام حسین السلام کے لیے جو مقام ہے شہادت کا، اس تک اگر انہوں نے پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے۔ یہی راستہ ہے۔ ہاں، تو پھر حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا جوان دے جو اس طرح سے قتل و مارا جائے۔ تو خداوند عالم نے حضرت یحییٰ یحییٰ عطا علیہ کی، السلام۔ اور حضرت یحییٰ بعین ہی اس طرح سے کہ اس دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، یہ گناہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زکریا نے اس کو روکا، نہیں از منکر کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے سر کو قلم کروں گا، اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ سر قلم کیا گیا، تشت طلا میں رکھا گیا، اور اس نے یہ گناہ کیا۔ جی یہ تشابہ بتاتا ہے کہ آپ کے سامنے آ جائیں کہ یزید کیا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی طرح حضرت یحییٰ جو ہے وہ قتل، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ اپنے خطبات میں جناب یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے، مدینہ سے لے کر کربلا تک۔ اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہے جو جاری ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تم نے جد و جہد کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون راہ حق پر گامزن رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ قلیل اور کثیر ہونا معیار نہیں ہے، اکثرہم لا یعلمون، ٹھیک ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے۔ تو یہ معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ حق پر کون ہے اس کا ساتھ دیں۔ انبیاء اور اولیاء مارے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو کیا ان کی امت کے لوگ کہ جو کثیر تھے وہ حق پر تھے؟ نہیں، بالکل انبیاء حق پر ہیں۔ میں اگر آپ کی گنانا شروع کروں کہ کس کس نبی کو کس کس طریقے سے قتل کیا گیا، مارا گیا انبیاء میں سے، تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی بات۔ تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، خداوند عالم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حق اور باطل کے معرکے میں کس جگہ کھڑے ہیں۔ میں اپنے انتخاب سے کس جگہ کھڑا ہوں؟ اگر میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو میں کامیاب ہوں روز قیامت، میں اسی امام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گا، ان کے ساتھ لایا جاؤں گا۔ اور اگر میں مقابل کھڑا ہوں، چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا، خود عمر سعد بن ابی الوقاص کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے، لیکن آپ کے مقابل پہ کھڑا ہے، آپ کو قتل کرنے میں شریک ہے، یہ عمل سے پہچان ہوگی ہے، عمل سے جنت بنتی ہے، زندگی بنتی ہے، پہچان ہے۔ ہمیں افراد کی شناخت بھی جو ہے وہ حق و باطل کے معرکے میں حق و باطل کا جو علم اٹھانے والے ہیں ان سے پہچاننا چاہیے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج عاشور کا دن ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فراست سے کام لیا، اس وقت عالم اسلام کو جو فتنے اور درپیش تھے اور جو سازشیں تھیں دین کو ختم اور تباہ کرنے کی، ان کو پہچانا و مقابلہ کیا۔ آج حسینی وہ ہے کہ جو آج کے دور کے فتنوں کو پہچانے، سازشوں کو پہچانے، اور آج اس کا مقابلہ کرے، میدان میں رہے، حق کا ساتھ دے۔ تو وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہے، آج بھی کربلا میں کھڑا ہے، بے شک آج بھی عاشور کے دن ان کا ساتھی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ باقر عباس زیادی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، دل نہیں کرتا کہ اس ذکر کو کسی بھی طور روکا جائے، ٹھہرایا جائے، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، البتہ جب تک پروردگار نے آپ کے دامن وقت میں گنجائش رکھی ہے، آپ کو عمر بالخیر عطا فرمائی ہے، اس ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اس میں قوموں کی، نسلوں کی بقا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے ہیں کہ ذرا زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سب کے لیے ہیں،
اور حسین سب کے لیے نجات کا وہ راستہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ہے، جرت اور استقامت کا وہ خیر راستہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے والا بھی کامیاب ہے اور کوئی اس میں پیچھے نہیں رہتا۔ نجات جس کی منزل ہے، کامیابی جس کا مقصد ہے، اس کا نام حسین ہے۔ خدا ہمارے عقیدوں کو ایسے ہی مضبوط رکھے۔ حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ سے محبت اور مودت کا رشتہ جڑا رہے۔ اور ایک بات واضح بتا دوں، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، مودت ہمیشہ عمل مانگتی ہے۔ اگر یہ ذکر کرنے کے بعد ہماری فکر بیدار نہیں ہوئی تو پھر ہمیں ذکر سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا سوائے زبان کی مٹھاس کے اور گفتگو کی شیرینی کے۔ میں اپنا اسی خاص پیغام کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی زندگی سے جو چیزیں سیکھنی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جس وقت صبر کرنا مشکل ہو آپ نے شکر کرنا ہے، کہ جس وقت دنیا اشتعال کا شکار ہو، منتشر ہو، تو آپ اپنے عقیدے، اپنے منصب اور اپنی منزل پہ مستقل مزاجی کی طرح قائم رہیں۔ اور آخری بات جو لازمی آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ کہ تعداد میں کم ہونا معیار میں کمی کا باعث نہ بنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان۔